السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم اپنی جو ہماری ہے 8th کلاس کی جو بک ہے ہماری ٹیکسٹ بک اردو کی بہارستان اردو، اس کے پیج نمبر 95 پہ ہمارا جو لیسن ہے زعفران، تو اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. یہ جو زعفران ہے ایک پودا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت پھول ہوتا ہے. تو اس کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے، اندرونی حصہ یہ حصے جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. انہیں ہم اس پھول سے باہر نکال کے سکھا کے پھر ہم اسے ایک اچھی خاصی قیمت پہ بیچتے ہیں. اور یہ جو ہمارا کشمیر میں جو زعفران ہے، کشمیری زعفران، یہ بہت سے ملکوں میں اگتا ہے، لیکن ہمارا کشمیری جو ہے زعفران یہ دنیا بھر میں مشہور ہے. تو اسی زعفران پہ یہ جو ہے ہمارا سبق ہے، اسی پہ لکھا گیا ہے. تو اسے ہم آج پڑھیں گے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں سے ہمارا جو لیسن ہے شروع ہوتا ہے، سبق شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے. مشہور ہندوستانی جو ایک شاعر تھے کالی داس ان کا نام تھا، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں زعفران کے حسن کی یعنی اس کی خوبصورتی کی جا بجا یعنی ہر جگہ تعریف کی ہے. سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا. سنسکرت ایک زبان ہے ہندوستان میں، سنسکرت زبان سے ہی جو ہے ہندی نکلی ہے. تو اس کا کوئی بھی طالب علم جو ہو، جو اسے جاننے والا ہو، اس زبان کو پڑھنے والا ہو، کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی کالی داس کو نہیں بلا سکتا. زعفران کے حسن شاعروں، یہ جو زعفران ہے اس کی جو خوبصورتی ہے، اس پودے کی، اس خوبصورت پھول کی، ایک پودا ہے اس کے اوپر یہ خوبصورت پھول ہوتا ہے. تو اس کے حسن کی یعنی اس کی خوبصورتی کی جو تعریفیں ہیں شاعروں نے بھی کی ہیں. اپنے اشعار میں ادیبوں نے، جو کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمارے ادیب اور جو بھی مفکر ہیں ہمارے، تو لوگ جو فلاسفر ہیں بڑے بڑے، تو انہوں نے بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ زعفران اتنا خوبصورت پودا ہے کہ جو بھی اسے دیکھ لیتا ہے یہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے. یہ جو انسان کا کوئی بھی ہو اس کا دھیان اپنی طرف لے لیتا ہے. زعفران کے کھیت کے زعفران زار بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جو زعفران کے کھیت ہوتے ہیں انہیں ہم زعفران زار بھی کہتے ہیں، یعنی زعفران زار ہوتا ہے زعفران کا کھیت. اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں، یعنی جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے اس کا معنی تو لغت یعنی ڈکشنری میں وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو، یعنی وہ مقام جہاں پر زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو اسے بھی زعفران زار کہتے ہیں. ہاں، زرد یعنی یلو، یلو کلر کو ہم زرد کہتے ہیں. دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے. کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جگہ جہاں پہ بہت ہنسی آئے اسے زعفران زار کہتے ہیں. یہ بھی ایک جگہ ڈکشنری میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے. مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے. کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں جو زعفران زار ہیں، زعفران کے کھیت جہاں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہیں کشمیری مذاق، ہنسی مذاق یا ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجوں نے کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں جو تھے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی یعنی ملک کے باہر، ہمارے ملک سے باہر کے جو فوجی آتے تھے، پھر ایک ملک کو فتح کرنے کے بعد دوسرے ملک میں گھستے تھے، تو ایسے ہی چلتا رہتا تھا. تو جب وہ فوجی یہاں داخل ہوتے تھے تو اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے جب وہ زعفران کے کھیتوں کو دیکھتے تھے، ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے. اتنے خوبصورت انہیں یہ کھیت لگتے تھے، اتنے خوبصورت محسوس ہوتے تھے اور اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے تھے. انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا ہم ہیں کہاں، کس لیے آئے ہیں، اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کا مشہور بادشاہ، یونان سے اس کا تعلق تھا اور تقریباً آدھی
دنیا پہ اس نے اپنے وقت میں جو ہے حکومت کی ہے۔ تو جب اپنے فوجیوں نے اس کے فوجی جب کشمیر میں داخل ہوئے تو زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ جیسے وہ کشمیر میں بھی داخل ہوئے کسی زمانے میں، تو وہ جیسے ان کی نظر یہاں کے جو ہے زعفران کے کھیتوں پہ پڑی، زعفران زار پہ پڑی، تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں جو ان کے فرائض تھے، فرض کی جمع یعنی فرائض، جس کام کے لیے وہ آئے تھے، جو ان کو اور بھی کام کرنے تھے، تو وہ بالکل بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت یعنی قدرت کی انگڑائی یعنی جب ہم جسم کو پھیلا دیتے ہیں صبح جاگتے وقت، تو اسی کو دیکھنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو یہ فطرت ہوتی ہے، قدرت ان کھیتوں میں ان خوبصورت پھولوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو جسم کو جیسے انگڑائی لیتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایسا ان کا کہنا ہے کہ جب وہ فوجی آئے تو انہیں ایسا ہی لگا یہاں پہ زعفران زار کو دیکھ کر، زعفران کے کھیتوں کو دیکھ کر۔ ابو فضل ایک بہت بڑے مشہور ایک ادیب تھے، کتابیں لکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے آئین اکبری ان کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ عجیب طریقے سے انہوں نے زعفران کے جو پھول ہیں، زعفران زار جو ہیں، زعفران کے جو کھیت ہیں، ان کی ایک عجیب طریقے سے تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں اکتوبر اور نومبر میں سری نگر میں سے کچھ دور، اکتوبر اور نومبر کے جو مہینے ہمارے ہوتے ہیں، سری نگر سے کچھ دور تقریباً 10-12 کلومیٹر جو ہے ہمارا پامپور میں آتا ہے علاقہ، جو پلوامہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے، میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ ابو فضل نے آئین اکبری میں ان پھولوں کی تعریف کی ہے۔ ان کے مطابق اکتوبر اور نومبر میں جب ہم سری نگر سے کچھ دور پامپور جاتے ہیں تو کھیتوں کی خوبصورتی جو ہوتی ہے زعفران کو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پامپور جو ہے بے شک مشہور ہے زعفران کی کاشت کے لیے، اور دنیا کا جو سب سے بہترین قسم کا جو یہ ہے زعفران پامپور میں ہی اگتا ہے اور اگایا جاتا ہے۔ لیکن کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، اسے اگایا جاتا ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے، یہ ابو فضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ جب چاند کی رات کے وقت جب چاند کی دل آویز یعنی پرکشش روشنی جو ہے ان پھولوں پہ پڑتی ہے، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے، یعنی اگر کوئی جنت ہے دنیا میں، تو بس یہی زمین ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ زعفران زار ہوتے ہیں، دور دور تک زعفران کے کھیت ہوتے ہیں، اور ان میں رات کے وقت جب چاندنی کی روشنی پڑتی ہے، اس کے پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے جو پتیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹے جو خوبصورت پتے ہوتے ہیں، نیا رنگ جیسے ان پہ چھا جاتا ہے اور نئی کیفیت، ایک نیا ہی انداز ان میں آ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اسے، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے جو آگے کا حصہ ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے اور پڑھائی بھی کرتے رہیں گے، گھر میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف لگائیں گے، اپنا دھیان بھی اور اپنا وقت بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنی پڑھائی کی طرف دینا چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔